السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے کافی کوششیں کی گئیں، اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، وزیر اعظم بنا دیا گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن عوامی مقبولیت آپ کے سامنے ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ میاں صاحب کو لانچ کیا جائے۔ اب لیٹسٹ کوشش کیا ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس میں کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آگے ان کا کیا پلان ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ اور شام کو سیریا کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یعنی حصے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ کون کر رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں، وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی امریکہ میں ملاقاتیں جاری ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف کانگریس مین کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کہیں پہ انہوں نے لنچ کیا، کہیں پہ جا کے ٹی کی، بات کی اپنے والد کے حوالے سے، اور حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں، حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، جو مختلف انگلش اخبارات میں رپورٹ ہوا، اس کو بھی شیئر کیا۔ اور بنیادی طور پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ بتایا کہ ہمارے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپنے والد کی ٹویٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تمام تر چیزیں جو عمران خان صاحب اندر سے شیئر کرتے رہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ ان کو بتایا کہ ہماری بات نہیں کروائی جا رہی، ہم امریکہ میں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کیا یہاں پہ ہماری کوئی بات ہو سک رہی ہے ان کے ساتھ، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری ان سے بات بھی نہیں ہو سک رہی۔ اور اس کے بعد پھر کچھ کانگریس مین نے اس حوالے سے ٹویٹس بھی کی، فری عمران خان کا مطالبہ بھی کیا، یہ مطالبات بھی کیے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا یہ رائٹ ہے کہ ان سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ تو کافی بڑے پیمانے کے اوپر عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان سے اگر کوئی وزیر جائے تو اس کی کسی ایک سینیٹر یا کانگریس مین سے ملاقات ہو جائے تو اس کو بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس سے یقیناً جو وہ ایک رائے بنانا چاہتے ہیں وہاں کی حکمران اشرافیہ کے اندر، اس میں ان کو مدد ملے گی۔ پھر اپنا اگلا جو ان کا پلان ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے تک شاید وہ وہاں پہ رہیں، اگلے کچھ دن، اور امریکہ کے اندر ہی رہیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ایک آئیڈیا یہ بھی فلوٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ایک اسپیشل فلائٹ کے ذریعے آئیں، یا تو اسلام آباد آئیں یا پشاور آئیں۔ اگر اسپیشل فلائٹ کے ذریعے نہیں بھی آتے، اگر عام کسی ایئر لائن کے ساتھ بھی آتے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ امریکہ سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، برطانیہ سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں، اور اس میں میڈیا کی پرسنالٹیز بھی ہوں، بڑے بڑے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہوں، اور وہ آ کے یہاں پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں اور اس مسئلے کو مزید ہائی لائٹ کریں۔ انہوں نے امریکہ میں جا کے ویسے یہ جو ملاقاتیں کی ہیں اس سے عمران خان صاحب کے جو کیس ہے وہ ایک دفعہ پھر عالمی منظرنامے پہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اور یہ وہ خدشہ تھا جو حکومت کو بھی خدشہ تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ادھر آئیں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہاں پہ وہ آئیں، یہاں پہ وہ آئیں گے تو ایک عالمی خبر بنے گی، لیکن یہ بیانات دے کے انہوں نے ویسے ہی اس کو ایک عالمی خبر بنا دی۔ اور اب پھر جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک چیز میں نے اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اکثر میں آپ کے ساتھ اپنے ولاگز کے اندر یہ چیز شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، انتہائی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ بیڈ ٹیسٹ میں انہوں نے جوتے پہنے ہوں گے تو ان کے اوپر وہ ڈیزائنر کا LV، جب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی لکھا ہوگا، بیلٹ پہنی ہوگی تو اس کے اوپر جی پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوگا، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائنر، انتہائی جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کتنی سطحی سوچ ہے۔ مطلب مجھے تو لٹرلی اگر میں کسی بندے کو دیکھوں جس نے اوپر سے نیچے تک ڈیزائنر بیگ پکڑے ہوئے ہیں، ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی اپنے پیسے سے کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ اگر عوام کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر یہ چیزیں بڑی شودھی لگتی ہیں۔ بیسیکلی آپ بڑے چیپ لگتے ہیں اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، اور ڈیزائنر بیلٹ ہیں، یہ وہ کسی نے بھی پہنے ہو، ٹو بی آنیسٹ لکس ویری چیپ اور ٹیکی، اور نیو منی جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ شاید جو ہے نا نو دولتیاں ہیں یا پھر ذہنی پختگی اتنی نہیں ہے۔ پر آپ اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جو کل ملاقاتیں ہوئی، رچرڈ گرینل سے ملاقات ہوئی، دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہیں پہ آپ کو کوئی ڈیزائنر اس طرح نظر آئے کہ جوتے کے اوپر L بناؤ یا D بناؤ یا G بناؤ، کچھ ایسی چیزیں بنی بھی آپ کو نظر آئیں؟ یا آپ ان کے دیکھیں، یہ ایک سوبر بندے کی نشانی ہوتی ہے، ایک میچور بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی مارک زیکربرگ کو جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے، یا ایلن مسک کو کبھی اس طرح کی چیز پہنے ہوئے نہیں دیکھی۔ یہ چھوٹے بندے کی نشانی
پریشانی ہوتی ہے. اینی وے یہ آپ قریب سے بھی دیکھ لیں کہ کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی ان کانگریس مین کے کپڑوں پہ دیکھ لیں, ان کے شوز پہ دیکھ لیں, بیلٹوں پہ دیکھ لیں, کہیں پہ آپ کو DLCV کوئی اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جی فلانا ڈیزائنر ہے, اور یہاں پہ وزراء اور پتہ نہیں دیگر جو سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, اور اس طرح پہن کے ہم جائیں گے باہر تو دنیا کہے گی کہ جناب یہ دیکھیں یہ بڑے کوئی زبردست لوگ ہیں. نہیں, وہاں پہ اس کو جو ہے نا سمجھا جاتا ہے کہ یہ سطحی سوچ کا آدمی ہے جس نے اس قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. جو مغرب کو سمجھتے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی ایک کلاس ایسی ہے جو اس طرح کے پہنتے ہیں, لیکن وہ کوئی انٹلیکچوئل کلاس نہیں ہوتی, وہ کوئی آپ کی سیاسی کلاس نہیں ہوتی, وہ کوئی وہ طبقہ نہیں ہوتا جن کے حوالے سے لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید یہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی لے کے آ جائیں گے, اس معاشرے کے اندر کوئی بڑی تبدیلی لے کے آ جائیں گے. وہ سطحی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے. باقی ہر کسی کا اپنا شوق ہے, وہ جو مرضی کرے, لیکن یہ چیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ یہاں پہ جو یہ ہے نا کہ جی ڈیزائنر کپڑے پہن کے ہمارے جائیں گے باہر, ہمارے وزیر امیر اور اٹالین سوٹ پہن کے جائیں گے تو دنیا بڑی تعریف کرے گی. دنیا ان چیزوں کی تعریف نہیں کرتی, نظریے کی تعریف ہوتی ہے اور اس کی سوچ کی تعریف ہوتی ہے. اور اس کی ایک مثال موجود ہے کہ جو اندرا گاندھی صاحبہ کی پوتی ہیں پریانکا گاندھی صاحبہ, جب وہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں گئیں تو وہ فلسطین کا ایک بیگ اٹھا کے لے کے گئی تھی. پلاسٹک کا بیگ تھا یا کپڑے کا, وہ کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کا ہینڈ بیگ نہیں تھا, اور وہ خبر عالمی خبر بنی تھی کیونکہ اس پہ ایک نظریہ تھا, اس میں ایک میسج تھا. سیاستدان کی طاقت وہ ہوتی ہے. تو یہ بڑے پیمانے پہ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے میڈیا کوریج انٹرنیشنل سطح پہ اس کی بڑھتی جائے گی. ادھر پھر عمران خان صاحب نے کل جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی ان کے بیٹوں نے اپنے وہاں پہ جو ان کی سورسز ہیں, جو ان کے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ وہ واٹس ایپ پہ بھی یقیناً کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے, ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے ہوں گے, پرانی چیزیں بھی شیئر کی گئیں. جو نئی خان صاحب کی ٹویٹ ہے وہ بھی یقیناً شیئر کی جائے گی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس کی مرضی ہوتی ہے, یعنی حکومت چاہتی ہے کہ یہ لوگ اگر آ کے مجھ سے مل لیں تو ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. بنیادی طور پہ اپنے مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے جو پانی دیا جاتا ہے وضو کے لیے وہ گندا ہے, اس میں مٹی ہوتی ہے, میں وضو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. اپنی ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ جیسا سلوک میرے ساتھ کیا جا رہا ہے کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ جیل میں ایسا سلوک نہیں کیا گیا. نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بیگم کو جیل میں ڈالا گیا ہے. میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں. جبر اور فسطائیت کا سامنا ہے, اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. وہی جو بات میں نے پہلے بھی کی کہ وضو کرنے کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے, کتابیں مجھے نہیں دی جاتی, اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پرانی کتابیں جو ہیں ان کو ہی پڑھ کے مطالعہ کر کے گزارا کر رہا ہوں, مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں. میرے تمام بنیادی اور انسانی حقوق پامال ہیں. قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہیں. بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی. میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے اور صرف اپنی مرضی کے بندے ملوا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آ کے اندر مجھ سے مل لیتے ہیں سیاسی ملاقاتوں والے دن, وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جن کو حکومت چاہتی ہے کہ یہ جا کے ان سے مل لیں. جن لوگوں سے میں ملنا چاہتا ہوں ان سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تاریخ پر توجہ مرکوز رکھے. اچھا, اب یہ پارٹی کے اختلافات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کبھی شیر افضل مروت صاحب شروع ہو جاتے ہیں, اور بھی کچھ لیڈران ہیں وہ جو ہی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں وہ فوراً تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان سے تحریک نہیں چلنی, ان سے یہ نہیں ہونا, وہ نہیں ہونا. تو اس جانب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو آپس کے اختلافات ہیں آپ ان کو چھوڑیں, آپ تحریک کی طرف اپنی توجہ رکھیں اور جو تحریک ہم نے چلانی ہے اس کو کیسے کامیاب بنانا ہے اس کی جانب اپنی توجہ رکھیں. تو اس طرح کے کچھ کریکٹرز ہیں, کچھ دوست ہیں تحریک انصاف کے اندر ہی, وہ بار بار اپنی پارٹی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں, لیکن وہ جو تحریک چلانے والی بات ہے اس میں کہیں پہ وہ آگے اس طرح نظر نہیں آتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ تحریک چلائیں, ان کے حوالے تحریک کر دی جائے. تو بھائی مرات, عہدے, سینٹ کی سیٹیں, یہ سب کچھ آپ لیں اور تحریک جو ہے وہ خان صاحب کی بہنیں چلائیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا.
اچھا، خان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے. تو وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہے، دیگر مسائل ہیں، عوام کی آواز آپ نے بننا ہے کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. اور اپنی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب ابھی تک یہ تحریک کا کوئی مومنٹم نہیں بنا سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پارٹی میں جس نے گروہ بندی کی میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں. ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے اگین فارم 47 کا بھی ذکر کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے. 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے جیسے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک اور قوم کی بقا ممکن ہی نہیں ہے. ویسے میں سینئر صحافی منیر فاروق صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں نہیں مانتا کہ آج کی موجودہ عدلیہ آزاد ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہسٹری ہے اور عدلیہ ہمیشہ سے ایک مخصوص طریقے سے فیصلے کرتی ہے، مخصوص کوارٹر کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. تو ابھی بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے. اور خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ جی عدلیہ سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آزاد فیصلے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر بنیادی طور پہ افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ جناب ایسے لوگوں کی سرزنش ہونی چاہیے جو جماعت کے اندر اختلافات ڈال رہے ہیں. اب اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، وہ کون سے پاکستان تحریک انصاف کے کردار ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، نواز شریف صاحب کی ہر موقع کے اوپر لانچنگ شروع کر دی جاتی ہے، کچھ بھی موقع ہو. اب عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں، پچھلے دنوں کہیں سے خبر آ گئی کہ جناب میاں صاحب جو ہے جیل میں جا کے ان سے ملنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میاں صاحب کی لانچنگ کی گئی تھی جب وہ آئے تھے برطانیہ سے، ان کا وہ ہو گیا بایو میٹرک ایئرپورٹ کے اوپر ہو گیا، وہ چلے گئے مینار پاکستان، پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا گیا اور اس لانچنگ کے نتیجے میں انہوں نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا تھا. وزیر اعظم نواز شریف، اخبارات میں اشتہارات دیے گئے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اور پچھلے دنوں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لانچنگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جا کے ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، ملک میں جمہوریت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اب میاں اظہر صاحب کی وفات کے اوپر اگین نون لیگ کے دانشور، نون لیگ کے حمایتی صحافی جو ہیں وہ یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ جو اماد اظہر صاحب نے جنازے میں شرکت کی ہے وہ بنیادی طور پہ میاں صاحب کی اجازت سے کی اور اس کا حکم میاں صاحب نے دیا ہے. تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو، کوئی چھوٹا واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر موقع کے اوپر میاں صاحب کی لانچنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میاں صاحب کو عوام کی نظر میں مقبول بنایا جائے، عوام کی نظر میں ان کو ہیرو بنایا جائے. یہ حالت ہے جناب 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی کہ کوئی بھی ایونٹ ہو اس کو میاں صاحب کی لانچنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ویسے جتنی بار بلاول لانچ ہوئے ہیں اب اتنی بار میاں صاحب کو بھی لانچ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے. دونوں کی عوامی مقبولیت اس وقت کدھر ہے اس کا فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی سینیٹر بننے والی ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ، ان کو لیگل کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ انفارمیشن وہاں سے لیک کر رہی تھی. مبینہ طور پہ یہ پارٹی سورسز بتاتے ہیں اور ان کو اس واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا ہے. اور مشال یوسفزئی صاحبہ ویسے پارٹی کی سینیٹر بن رہی ہیں. آپ حالت دیکھیں اس جماعت کی کہ ایک طرف آپ اس کو سینیٹر بنا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو لیگل کمیٹی یا ٹیم کا واٹس ایپ گروپ ہے اس سے نکال رہے ہیں. کبھی آپ وزیر بناتے ہیں، کبھی وزارت سے اتار دیتے ہیں، مشیری سے اتار دیتے ہیں، کبھی یہ بات سامنے آتی ہے، کبھی وہ بات سامنے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو سینیٹر بھی بنا رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی کنفیوزڈ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ ایک واضح اور بہترین مثال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جاری اس وقت تمام تر لڑائیوں کی، اور جن لڑائیوں کا حوالہ عمران خان صاحب نے کیا اور کہا کہ میں ان سب کو نکالوں گا باہر آ کے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس حرکت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو آپ ان کو سینیٹر نہ بنائیں اگر آپ کو تحفظات ہیں. پہلے علی امین صاحب نے ان کو کابینہ سے نکالا، پھر جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کو سینیٹر بنائیں گے، پھر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انفارمیشن لیک کر رہی ہیں. یہ ایسا تو اسکول پلے گراؤنڈ میں بچے ایسے لڑتے ہیں جیسے حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں.
باقی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عمر چیمہ صاحب نے کہا جی ہم تو نظریاتی لوگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, سزا ہو گئی ہے, ہم یہیں پہ ہیں, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, ایک سپورٹس مین ہے, آپ ان کو کک باکسر, کراٹے ورلڈ چیمپئن بھی کہہ سکتے ہیں, شاہزیب رند صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارا سیاسی نظام کرپٹ ہے. پچھلی بار جب وہ جیت کے آئے تو شہباز شریف صاحب نے انہیں 50 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ٹریننگ کیمپ کے لیے دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جھوٹ نکلا. ابھی تک ان کو ایک پیسہ بھی نہیں ملا. میرے خیال میں شاید حکومت اس کو دیکھ نہیں سکی, فالو اپ نہیں کر سکی. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قوموں کا اثاثہ ہوتے ہیں, یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. حکومت کو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے اور کم از کم اپنا وعدہ تو پورا کرنا چاہیے. اچھا, بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ اب خطے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ شام کو تقسیم کر دیا جائے. جی ہاں جی, اور اس کو نام دیا جا رہا ہے ڈیوڈ کوریڈور کا, اور مختلف حصوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے. اور جو گولان ہائٹس ہیں اس کے پاس پہلے ہی اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے. دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ اردن سے انگیج کر رہا ہے. شام کے اندر سیز فائر کی کوشش ہو رہی ہے. حالیہ وہاں پہ جو جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں اس میں ایک امریکن شہری اور اس کی فیملی کو بھی مارا گیا ہے, جو نئی حکومت کے فوجی ہیں, جو نئی حکومت کے جنگجو ہیں, آپ ان کو جو بھی کہہ لیں. ان لوگوں نے ان کو سامنے کھڑا کر کے, بالکل ان آرمڈ تھے وہ, اور ان کو گولیاں مار کے مار دیا گیا. اس طرح کی خبریں اب امریکن میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں. جو نئی حکومت وہاں پہ آئی ہے وہاں پہ بہت سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, مختلف قسم کے گروپس باہر نکل آئے ہیں, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ جدھر بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, جدھر بھی امریکہ جاتا ہے جمہوریت نافذ کرتا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. نہیں, اگر جمہوریت کہیں پہ وہ نافذ کرتے تو فلسطین میں نہیں جاتے, وہاں کی عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا مغرب کی جانب سے. لیکن جہاں پہ مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ بڑی آسانی سے اندر چلے جاتے ہیں یہ لوگ, پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. اور یہی صورتحال اس وقت شام کی ہے. اور بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ڈیوڈ کوریڈور, کیا اسرائیل شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے مبینہ منصوبے پر عمل کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں اب خطے سے آ رہی ہیں کہ جی پورے ملک کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اور اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو حصہ اسرائیل کے قریب ہے وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے کہ اسرائیل کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. ویسے تو جو وہاں پہ دمشق میں آ کے ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ شام میں جن کی حکومت ہے, ان کی تو ایک گولی بھی اسرائیل کی طرف نہیں چلتی ہے, ان کی ساری گولیاں ملک کے اندر ہی چل رہی ہیں. اب ڈیوڈ کوریڈور کا ذکر ہو رہا ہے, اور ڈیوڈ کوریڈور جو ہے, اس سے پہلے ہم نے ابراہم اکارڈ سنا تھا, اس کے تحت جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیوڈ کوریڈور منصوبے کے تحت شام کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے اوپر ایک طرح سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے, اور اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. دوسری جانب برطانیہ میں جو اسرائیل کی سپورٹ رہی ہے برطانیہ کی حکومت کی جانب سے, اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی اور کیئر سٹارمر جو وزیر اعظم ہیں, ان کو ہیگ میں جانا چاہیے, یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جو جسٹس ہے اس میں ان کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, جنگی جرائم کے اندر اعانت, ان سارے جرائم کے اوپر ان پہ مقدمات چلنے چاہیے. یہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے, برطانوی میڈیا کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. گارڈین کے اندر اوون جونز نے بھی ایک پیس لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو برٹش منسٹرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر جنگی جرائم کے حوالے سے مقدمات نہیں چلیں گے, تو یہ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی گارڈین کی یہ خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو ایم پیز ہیں, اراکین پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے ڈیوڈ لیمی کو اسرائیل کے معاملے کے اوپر شدید تنقید کا نشانہ بنایا, اس کی مذمت کی ہے وزیر خارجہ کی. کہا ہے کہ جناب آپ کے جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک ہے. اور ایک ایم پی نے تو کھڑے ہو کے کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں صرف زبانی کلامی, ورڈز آر ناٹ انف. اے سیکنڈ اکیوزڈ آف لیمی complicity by inaction and warned it could land him at the International Court of Justice in The Hague. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ پہ بھی جنگی جرائم کے مقدمات چل سکتے ہیں. تو یہ اس وقت اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے برطانیہ کی حکومت کے اوپر بھی, پھر برطانیہ کے اداروں کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی ایئر فورس ان سے تعاون کر رہی ہے, فوج ان سے تعاون کر رہی ہے. ایئر فورس کے چیف لندن آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ان کو ایک صحافی نے جناب کوشچن کرنا شروع کر دیے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا, جناب ایئر فورس چیف سے پوچھا
ڈی کلاسیفائڈ یو کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ کوشچن ان سے پوچھا کہ بھائی آپ غزہ کے اوپر کیوں جاسوسی کر رہے ہیں؟ برطانوی ایئر فورس کے اوپر الزام ہے کہ وہ غزہ میں جاسوسی کرتے ہیں، ادھر ان کے طیارے اڑ رہے ہیں اور پھر وہ انفارمیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وی آسکڈ یو کے ایئر فورس چیف وائی ہی اسپائز آن غزہ for Israel. The RAF has sent more than 500 surveillance flights over Gaza since December 2023. انہوں نے یہ کہا کہ جی 2023 سے ابھی تک یہ 500 مشن کر چکے ہیں جو ایسی فلائٹس گئی ہیں غزہ کے اوپر جن کا مقصد بنیادی طور پہ وہاں پہ اسپائنگ کرنا ہے، انفارمیشن اکٹھا کرنا ہے، اور وہ انفارمیشن اسرائیل کے ساتھ یہ لوگ شیئر کرتے ہیں. تو اس حد تک وہاں پہ برطانیہ کی حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے غزہ کے معاملے کے اوپر، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو کچھ اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. اب تک اس کے خلاف کتنا ایکشن ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.